الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. سورہ کہف ذکر رسالت پر ختم ہوا. انما انا بشر مثلکم یوحى الی. اور سورہ مریم یہ ذکر رسالت سے شروع ہو رہی ہے. یہ اس کا ربط تھا. اس صورت کے اندر دیگر مکی صورتوں کی طرح 3 مضامین جس میں توحید، اثبات اور آخرت کا ذکر ہے. اس صورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ، ان کی وضاحت اور عیسائیوں کے مذہب کی تردید. کیونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین رہتے تھے جو کہ بت پرست تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تردید کرتے تھے، اور اس میں وہ عیسائیوں کی مدد لیتے تھے. اور صحابہ کرام مشرکین کے ظلم سے بہت تنگ تھے، اور ان کی اس تنگی اور سختی کی وجہ سے انہوں نے جو سب سے پہلے ہجرت کی وہ حبشہ کی طرف کی. حبشہ کے اندر کیونکہ عیسائی مذہب کی حکومت تھی تو اس لیے ضروری تھا مسلمانوں کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد سے واقف ہوں. چنانچہ اس صورت کے اندر حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. صحابی حضرت جعفر طیار جو اس ہجرت میں تھے حبشہ کے، تو شاہ حبشہ کے سامنے بھری مجلس میں انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. تو شاہ حبشہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، ہمیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں معلوم تھا. آج آپ کی اس تلاوت سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا. سورہ مریم کی ابتدا میں حضرت زکریا کی وہ اللہ سے ندا اور پکار کہ اللہ میں بڑھاپے میں ہوں اور مجھے میرا وارث مجھے دے دے.
اور وراثت کے لیے اس وارث کو نبوت کا عہدہ بھی دے، اور اس کا ذکر ہے اللہ نے شروع کی آیتوں میں کیا۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کا بغیر شادی کے ان کے ہاں اولاد کا ہونا، اور پھر یہودیوں کا ان پر اعتراض کرنا، یہ سب تفصیل کے ساتھ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آپ ترجمہ سنیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریہ پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی، اور آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرا وارث بنے اور میرے یعقوب کے خاندان کا وارث بنے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ بنائیے۔ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، کہ اس کے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے اولاد کس طور پر ہوگی، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور ادھر میں بھی بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، ارشاد ہوا کہ حالت یوں ہی رہے گی اور پھر اولاد ہوگی۔ اے زکریا تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے اور میں نے ہی تم کو پیدا کیا، حالانکہ پیدائش کے قبل تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب زکریا نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ارشاد ہوا کہ تمہاری وہ علامت یہ ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، حالانکہ تندرست ہو گئے، پس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا، فأوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط ہو کر لو، اور ہم نے ان کو ان کے لڑکپن ہی میں دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے اور سرکشی کرنے والے نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ انتقال کریں گے اور جس دن کے قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کے لیے گئیں، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں تجھ سے اپنے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ تعجباً کہنے لگی کہ بھلا میرے لڑکا کس طرح ہو جائے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك، فرشتے نے کہا کہ یوں ہی لڑکا ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی حی، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے۔
تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنائیں اور باعث رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا، پھر اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئی۔ اب ان کا حمل عام عورتوں کی طرح نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے آنن فینن حمل ٹھہرایا اور آنن فینن بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہوا کہ ایک درخت تھا کھجور کا، اس کے ساتھ وہاں پہ زور لگایا اور ان کے پاؤں سے اللہ نے پانی برسایا اور اس پانی کو پیا، اور حضرت جبرائیل نے کہا اس درخت کو زور سے جھٹکا دو اور زور سے کھینچو، تو اللہ نے تازہ کھجوریں آپ پر گر دی اور آپ ان کھجوروں کو کھانے لگی۔ اللہ اسی کا ذکر فرما رہے فَأَجَاءَهَا الْمَغَاثُ، پھر اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں، پھر درد سہ کے مارے کھجور کے دست کی طرف آئیں اور گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی، کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، بس جبرائیل نے ان کے اس پائے مکان سے پکارا کہ تم مغموم مت ہو، تمہارے رب نے تمہارے پائے میں سے ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کو ہلاؤ، اس سے تم پر ترمائے تر و تازہ جھڑیں گے۔ فَكُلِي، پھر اس پھل کو کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور وہ پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی آتا ہوا اعتراض کرتا دیکھو تو کہنا میں نے تو اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمٌ، اب دیکھیے جب اولاد ہو گئی تو یہودیوں نے سب سے پہلے انگلی اٹھائی حضرت مریم پہ اور کیا اعتراض کیا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے پھر خاموشی کے ساتھ اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے اس بچے کو نطق اور آواز اور گویائی دی کہ اس بچے نے پھر ان یہودی اور مشرکین کو جواب دیا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں۔ قالوا یا مریم، ان لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بڑے غضب کا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ، بس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا یعنی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں۔ وبرا بوالدتی، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑے رہے۔ ما کان للہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، وہ بالکل پاک ہے۔ اذا قضا امرا، وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کو ارشاد فرما دیتا کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو صرف اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا، سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ اسمع بہم، جس روز یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے کیسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج دنیا میں کیسی سری غلطی میں۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ جنت دوزخ کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لیکن آخر ایک دن مریں گے اور تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث یعنی آخر مالک رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے چند انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کرنے کا حکم فرمایا، جن میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کے مختصر واقعات کو اللہ بیان فرمانے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یہ سب ہی پاس لوٹائے جائیں گے، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کیجئے۔ وہ بڑے راستی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا رستہ بتلاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ تم شیطان کی پرستی مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ قال اراغب انت عن آلیتی، باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنگسار کر دوں گا، اور ہمیش کے لیے مجھ سے برکنار رہو۔ قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ انہ کان بی حفیا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اب یہاں سے حضرت ادریس کا واقعہ، جس سے اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر چوتھے آسمان میں ملاقات کروائی، اور اللہ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبہ تک پہنچایا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا، من جملہ دیگر انبیاء کے، آدم کی نسل سے اور لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ اب یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، درس کے بعد انشاءاللہ ہم سجدہ کریں گے۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں
تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی یا ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عن قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، فاولئک يدخلون الجنہ، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، اور ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیزوں کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پائیں گے بجز سلام کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو ان کا کھانا صبح و شام ملا کرے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم یعنی فرشتے بغیر آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے، اسی کی ملک میں ہیں ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدوہ واصطبر، تو اسی کی عبادت کیا کر اور اسی کی عبادت پر قائم رہ۔ هل تعلم له سمیا، بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُ، اور انسان یوں کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے قبل آدم سے وجود میں لا چکے ہیں اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کے علاوہ شیطان بھی قیامت والے دن اللہ کے پاس لائے جائیں گے، اور ان کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں سو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں چاہ سکتا، تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے ہیں جو سامان اور نمود میں ان سے کہیں اچھے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں یعنی تم، رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو دنیا میں خواہ قیامت کو دوسرے عالم میں، سو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت والوں کو ہدایت بڑھاتا ہے، اور جو نیک کام ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں۔ افرأیت الذی، اب یہاں پر خباب بن ارس ایک صحابی ہیں، دوہے کا کام کرتے تھے، ان کا کچھ قرض تھا عاص بن وائل کے اوپر۔ اب جب یہ اپنا قرض لینے کے لیے گئے عاص بن وائل سے کہ بھی تم نے جو پیسے لیے ہوئے وہ تم مجھے پیسے واپس کرو، تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں پیسے تمہارے ایک شرط پہ واپس کروں گا کہ جو تم اسلام لے کے آئے ہو، نبی کو، محمد کو نبی مانتے ہو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ تو تمہارا پیسہ میں دے دوں گا۔
تو یہ جو صحابی تھے خباب بن ارس، انہوں نے کہا کہ تمہیں مرنا نہیں ہے اور مر کر دوبارہ رب کے سامنے زندہ نہیں ہونا، تو اس وقت تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو یہ عاص بن وائل کہتا ہے اچھا میں مروں گا، مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا، اچھا تمہارا یہ ایمان ہے اگر، تو پھر جب میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا تب میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد اس بات کا لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، محض غلط کہتا ہے، ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے تنہا ہو کر آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ عند اللہ باعث عزت ہوں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سیکفرون بعبادتہم، بلکہ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب ابھارتے رہتے ہیں، سو آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، ہم ان کی باتیں خوشنما کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، اور جس روز ہم متقیوں کے رحمان کے دار النعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے، ونسوق المجرمین، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو یہ بات کہی تو ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ ان کل من فی السماوات والارض، کیونکہ جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور اس نے سب کو اپنی قدرت میں احاطہ کر رکھا ہے اور سب کو شمار کر رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اس لیے آسان کیا کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور نیز اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں۔ وَكَمَّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب اور قہر سے ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور دیر تک نمازیں پڑھتے رہتے، اور ان کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن آ جاتی، پاؤں سوج جاتے۔ تو اللہ نے پہلی آیتوں میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نازل نہیں کیا، آپ اتنی لمبی عبادتیں نہ کیا کریں۔ اور اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت خود فرمائی، اور پھر فرشتوں نے کہا کیا خوب ہے وہ شخص جو اس کی تلاوت سنے گا، کیا خوب ہے وہ دل جو اس کو محفوظ کریں گے، اور کیا خوب ہے وہ لوگ جو اس کا درس سنیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس سورت کے شروع کے اندر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر فرعونیوں کے غرق ہونے تک اللہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ طٰہٰ، اس کے معنی تو اللہ کو معلوم ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے۔ اسی کی ملک ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں، وما تحت الثری، اور جو چیزیں تحت الثری میں ہیں۔ تحت الثری جو زمین کے اندر تر مٹی ہے اس کو ثری کہتے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور اس سے زیادہ خفی بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا، جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے رات کو ایک آگ دیکھی، سو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لو یا وہاں آگ کے پاس رستے کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، یہ اس کا نام ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو۔ انی انا اللہ، وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات سنو، ان الساعۃ آتیہ، کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ فلا یصدنک عنہا، سو تم کو قیامت سے ایسے شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ اتوکأ علیہا واہش بہا، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، ارشاد ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ فالقاہا، سو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، کہ وہ یکا یک خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها، ارشاد ہوا اس کو پکڑو، لا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم بھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ واضمم یدک الی جناحک، اور تم اپنا دانا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈالو، پھر نکالو، وہ بلا کسی عیب یعنی بلا کسی مرض برس وغیرہ کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ نشانیاں لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، عرض کیا میرے رب میرا حوصلہ فراخ کر دیجئے، ویسر لي امری، اور میرا یہ کام تبلیغ کا آسان فرما دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر سے بستگی یعنی لکنت کی ہٹا دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے، تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت سے پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، ارشاد ہوا کہ تمہاری ہر درخواست منظور کی گئی اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی اس کے قبل بے درخواست ہی تم پر احسان کر چکے ہیں۔
اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو الہام سے بتلانے کی تھی، ان اقذفیہ فی التابوت، وہ یہ کہ موسیٰ کو جلادوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو دریا میں ڈال دو، پھر ان کو مہا صندوق کے دریا کنارے تک لے آئے گا کہ آخرکار ان کو ایک شخص پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک محسس محبت ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ استمشی اختک، یہ قصہ اس وقت کا ہے جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئیں، هل ادلکم علی من یکفل، پھر کہنے لگی کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو اچھی طرح پالے رکھے، پھر اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ رہے، اور تم نے غلطی سے ایک شخص قبطی کو جان سے مار ڈالا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب محنتوں میں ڈالا، پھر مدین پہنچے اور مدین والوں میں کئی سال رہے، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر ایک خاص وقت پر تم یہاں آئے اے موسیٰ، اور یہاں آنے پر میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، سو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں یعنی معجزات لے کر جاؤ اور میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چکا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ برغبت نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ، دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کرو کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، سو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادے ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو تکلیف مت پہنچنا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے اپنی نبوت کا نشان یعنی معجزہ بھی لائے ہیں اور ایسے شخص کے لیے سلامتی ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ، جو سیدھی راہ پر چلے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب اس شخص پر ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور اس سے روگردانی کرے۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، وہ کہنے لگا پھر یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، موسیٰ نے کہا کہ ہمارے دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر رہنمائی فرمائی۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، فرعون نے کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر اعمال میں محفوظ ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا اور اس زمین میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کیے اور تم کو اجازت دی کلوا ورعوا انعامکم، کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مواشی کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے قدرت الہیہ کی نشانی ہے۔ منہا خلقناکم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بتایا۔ پھر جب انسان نے جس مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، اللہ کہتے ہیں اس جگہ کی مٹی کو میں اس کے نطفے پہ ڈال دیتا ہوں اور فرشتوں کو حکم دیتا ہوں جب اس کا وقت موت کا ہے تو اس کو اسی جگہ جا کر دفنانا۔ اسی لیے جب ہم مردے کو دفناتے ہیں اور مٹی پھینک رہے ہوتے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو بعد موت لے جائیں گے اور قیامت کے روز پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے اس فرعون کو اپنی وہ سبھی نشانیاں دکھلائیں، سو وہ جھٹلایا ہی کیا اور انکار کرتا رہا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو، سو اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں، تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کو نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم خلاف کرو کسی ہموار میدان میں، تاکہ سب دیکھ لیں۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارے مقابلے کا وعدہ کا وقت وہ دن ہے جس میں تمہارا میلہ ہوتا ہے اور جس میں دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ فتولیٰ فرعون، غلط یہ سن کر فرعون دربار سے اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنا مقررہ یعنی جادو کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر آیا اس وقت موسیٰ نے ان جادوگر لوگوں سے فرمایا کہ ارے کم بختی مارو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ آخر کو ناکام رہتا ہے۔ فتنازعوا امرهم، پس جادوگر یہ بات سن کر باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرتے رہے، آخر کار سب متفق ہو گئے ان هذان لساحران، کہ کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کا دفتر ہی اٹھا دیں۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، سو اب تم مل کر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفے آراستہ کر کے مقابلے میں آؤ۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہوا۔ قالوا یا موسیٰ، پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں بنے۔ قال بل القوا، آپ نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیر الیہ من سحرهم تسعى، بس یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ کی طرح چلتی دوڑتی ہوں۔ سو موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کچھ سانگ بنایا ہے یہ عصا سب کو نکل گیا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ فألقی السحرہ، اب دیکھیے یہ جتنے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا یہ عمل دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم اللہ کے رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جادوگروں کی یہ حیثیت پسند آ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تشبیہ بنا کر آئے تھے، کیونکہ مقابلہ حضرت موسیٰ کا کر رہے تھے، تو اللہ نے دیکھا کہ ان کی شکلیں اس طرح کی بنی ہیں، اللہ نے اس وجہ سے ان کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، سو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، کہا ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ واقعی وہ سحر میں تمہارے بھی پڑے ہیں کہ انہوں نے تم کو سحر سکھلایا ہے۔ سو میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر ٹنگواتا ہوں، اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے مقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تجھ کو جو کچھ کرنا ہے دل کھول کر ڈال، تو بجز اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے، اور کر ہی کیا سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، بس اب تو ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارے پچھلے گناہ کفر وغیرہ معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تو نے جو جادو کے مقدمے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی وہ معاف کر دیں۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے بدرجہ اچھے ہیں اور زیادہ بقاوت ہے۔
انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور جو شخص رب کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نئے کام بھی کیے ہوں سو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اور جو شخص کفر اور معصیت سے پاک ہو اس کا یہی انعام ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب یہاں سے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلو۔ اور پھر جب یہ دریا کے پاس پہنچے تو دریائے نیل میں آپ نے اپنی سوٹی ماری تو اللہ نے اس میں سے راستے کھول دیے، تو پھر پیچھے فرعون ان کے آیا اور اس نے بھی ان کے پیچھے پیچھے چھلانگ لگائی تو اللہ نے دریا کو حکم دیا چل، دریا چل پڑا۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو اس میں غرق کر دیا اور دنیا کے رہنے تک اس کو عبرت بنایا ہے۔ اللہ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے ان بندوں یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات باہر لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں آثار مار کر خشک رستہ بنا دینا، نہ ان کو کسی کے تعلقوں کا اندیشہ ہوگا اور نہ اور کسی کا خوف ہوگا۔ بس فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چلا تو دریا ان پر جیسے ملنے کو تھا آ ملا، اور فرعون اپنی قوم کو بری راہ لایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تم کو تمہارے ایسے بڑے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے کوہ طور کی دانی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وادی تیہ میں ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا اور اجازت دی کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس کھانے میں حد شرعی سے مت گزرو کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اب یہاں پر سامری جادوگر کا ذکر۔ اب کیونکہ 40 دن مکمل کیے، پیچھے سامری جادوگر نے اپنے قوم سے سونا اکٹھا کیا، بچڑا بنایا اور ان کو بچڑے کی پرستی کی طرف لگا دیا۔ یہ تھا کون؟ اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ یہ بھی اس وقت پیدا ہوا جس وقت فرعون لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، تو اس موسیٰ کی اس سامری کی ماں نے اس کو ایک پہاڑ کے اوپر جنم دیا اور وہیں چھوڑ کے آ گئی اور کہا کہ اس کو اللہ کے حوالے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس کی پرورش کرنی، تو اس موسیٰ یعنی سامری جادوگر کے لیے جنت سے خوراک حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے۔ تو اس نے حضرت جبرائیل کی آمد و رفت کو دیکھ لیا، تو اب اس نے جادو کا طریقہ کیا سیکھا، جہاں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں سے وہ مٹی اٹھاتا اور وہ بچڑے کے منہ میں ڈالتا اور وہ بچڑا آوازیں نکالنا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دیکھو ایک موسیٰ فرعون کے گھر میں اس کو اللہ نے نبی بنا دیا، اور ایک موسیٰ جس کو حضرت جبرائیل جنت کا کھانا لا کر دے رہے وہ جادوگر بن گیا اور قوم کو خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں قال فإنا قد فتنا، ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ غرض موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور فرمانے لگے یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا تھا یا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو خلاف کیا؟ قالوا ما اخلفنا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، لیکن قوم قبط کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لگ رہا تھا سو ہم نے اس کو سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا
کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک بےمعنی آواز تھی، سو وہ احمق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ افلا یرون، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں سے ہارون نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے بھی کہا تھا، اے میری قوم، تم اس گوسالہ کے سبب گمراہی میں پھنس گئے اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس ہو کر آئیں اسی کی عبادت پر برابر جمع بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر مانے ہوا تھا؟ سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون نے کہا کہ اے میرے میاں، تم میری داڑھی مت پکڑو اور نہ سر کے بال پکڑو، مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی، پھر میں نے اس فرستادہ خداوندی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی تھی، سو میں نے وہ مٹھی اس قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات، آپ نے فرمایا تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرا کرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، یعنی آخرت میں جدا عذاب ہوگا اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، دیکھ ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وسع کل شیء علما، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ کذالک نقص علیک من انباء، جس طرح ہم نے موسیٰ کا قصہ بیان کیا اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامہ، یعنی قرآن، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ عذاب کا لاتے ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، اور ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت سے جمع کریں گے کہ آنکھوں سے کرنجے ہوں گے، چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ قبروں میں صرف 10 روز رہے ہوگے۔ نحن اعلم بما یقولون، جس مدت کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ہے، جبکہ ان سب میں کا زیادہ صاحب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں تم ایک ہی روز قبر میں رہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک میدان ہموار کر دے گا جس میں تو اے مخاطب نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا۔ اس روز سب کے سب خدائی بلانے والے کے کہنے پر بولیں گے، اس کے سامنے کسی کا کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا، اور مارے حیبت کے تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تب جائیں گی، سو اے مخاطب تو بجوز پاؤں کی آہٹ کے اور کچھ نہ سنے گا۔ اس روز کسی کو کسی کی سفارش نفع نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر ایسے شخص کو کہ جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو، ورضی لہ قولا، اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام چہرے اس حی القیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور ایسا شخص کو ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، سو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی کا۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعیدیں بیان کی تاکہ وہ سننے والے لوگ ڈر جائیں کہ یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر تو سمجھ پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے، بڑا عالی شان ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے عجلت نہ کیا کیجیے، اور آپ یہ دعا کیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا سے بلا رہے ہیں کہ آپ علم کے اضافے کی دعا کیجیے، تو امت کو تو بطریق اولا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے اور تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے بہت زمانہ پہلے ہم آدم کو ایک حکم دے چکے تھے، تو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت یاد کر لو جبکہ ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے اور نہ یہاں پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلاؤں اور ایسی بادشاہی کہ جس میں کبھی ذوق نہ آئے؟ سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنا بدن ڈھانپنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا۔ فتاب علیہ، سو اس پر توجہ فرمائی، وہدا، اور راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھا۔ قال اهبطا منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اترو اور دنیا میں ایسی حالت سے جاؤ کہ ایک کا دشمن ایک ہوگا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، تم میں سے جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اب یہاں پر تفسیری روایت میں ہے زنکا سے مراد دنیا کے اندر مراد عذاب کا قبر کا عذاب ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر میرے احکام کو جھوٹا قرار دیا اور چھوڑے رکھا، کل قیامت کے دن اس کو بینا نہیں نابینا اٹھاؤں گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ وہ تعجب سے کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ایسا ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اس طرح ہر اس شخص کو ہم مناسب عمل سزا دیں گے جو حد اطاعت سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا سخت اور بڑا دیر کا۔ کیا ان لوگوں کو اب تک اس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ ان میں سے بعض کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں تو اہل فہم کے لیے کافی دلائل موجود ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی اور عذاب کے لیے ایک میعاد معین نہ ہوتی کہ وہ قیامت کا دن ہے، تو عذاب لازمی طور پر ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس میں نماز بھی آ گئی، آفتاب نکلنے سے پہلے مثلا نماز فجر، اور اس کے غروب سے پہلے مثلا ظہر اور عصر، اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیا کیجئے، مثلا نماز مغرب اور عشاء و اطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں لعلک ترضی، تاکہ آپ کو جو ثواب ملے آپ اس سے خوش ہو۔
ولا تمدن عینیک، اب اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کی دنیاوی زندگی عیش و عشرت کو دیکھو نا، یہ تو ان کا دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، ان کی عیاشیوں کو، ان کی ازائشوں کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدرجہ بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش کمانا نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اور وہ لوگ عناداً یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی اپنی نبوت کی کیوں نہیں لاتے؟ جواب یہ ہے کہ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضامین کا ظہور نہیں پہنچا؟ اور اگر ہم ان کو قبل قرآن میں کہ سزائے کفر میں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ بطور عذر کے یوں کہتے کہ ربنا لولا ارسلت الینا، اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول دنیا میں کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اس کے کہ ہم یہاں خود بے قدر ہوں اور دوسروں کی نگاہوں میں رسوا ہوں۔ قل کل متربص فتربصوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، سو چندے اور انتظار کر لو، اب عن قریب تم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست والے کون ہیں اور وہ کون ہیں جو منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ سورہ انبیاء، اس میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا سورت الانبیاء نام اس لیے رکھا کہ اس میں 17 انبیاء کا ذکر ہے۔ اس میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ دیکھنا رمضان سب کے ہیں، کدھر ہیں ان کو چیک کر لو۔ اقترب للناس، ان منکر لوگوں سے، اچھا بس ٹھیک ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ان منکر لوگوں سے حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت دادا آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں اور ان کو دل متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ یعنی ظالم اور کافر آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تم جیسے ایک معمولی آدمی ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے کو ان کے پاس جاؤ گے حالانکہ تم جانتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو خواہ آسمان میں ہو اور خاص زمین میں ہو جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یوں بھی کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس کو تراش لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہے۔ فلیاتنا بآیۃ، ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بڑی نشانی لائے جیسا آپ لوگ رسول بنائے گئے اور بڑے بڑے معجزے ظاہر کیے۔ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہ لائے، افہم یؤمنون، سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجال، اور ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ سو اے منکرو، اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جثے نہیں بنائے تھے جو کھانا پکاتے ہوں، یعنی فرشتے نہ بنایا تھا، اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا، یعنی ان کو اور جن کو نجات دینا منظور ہوا ہم نے نجات دی، اور حد اطاعت سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت کافی موجود ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے؟ وَقَمْ قَسَمْنَا، اب یہاں پر یمن میں ایک علاقہ تھا حضور آبا، جس کے باشندوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور پھر نبی کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اللہ نے ان کے رہنے والوں کے اوپر 2 شخصوں کو مسلط کیا، ایک کا نام تھا جالوت اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ پھر ان لوگوں نے ان کے رہنے والی قوموں کے ساتھ جو حال کیا اللہ اس میں بیان فرما رہے، اور ہم نے بہت سی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے غارت کر دی اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو جب ان ظالموں نے ہمارا آدام آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا۔ لا ترکضوا، بھاگو
بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو اور مساکنکم لعلکم تسألون، شاید تم سے کوئی پوچھے پاچھے۔ قالوا یا ویلنا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ سو ان کی یہی پکار رہی حتیٰ کہ ہم نے ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ کی ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم تو عبادت کرنے والے۔ لو اردنا اور اگر ہم کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے۔ اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا بلکہ ہم بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس باطل کا بیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے سو وہ مغلوب ہو کر دفعہ جاتا رہتا ہے۔ وَلَهُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جتنے کچھ آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں، اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک بڑے مقبول اور مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں بلکہ شب و روز یسبحون اللیل والنہار، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے۔ کیا باوجود ان دلائل توحید کے ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بالخصوص زمین کی چیزوں میں سے جو کسی کو زندہ کرتے ہوں زمین میں یا آسمان میں۔ لو کان فیہما، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر ایک خدا کی جگہ دو خدا ہوتے تو فساد پڑ جاتا، کائنات کا نظام نہ چلتا۔ ایک کہتا ہے میں نے لاکھ لانی، دوسرا کہتا میں نے دل لانی، تو ان دونوں کے اندر جھگڑا ہوتا تھا۔ اللہ اسی کو فرمانے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا کہ دونوں طرف برد ہو جاتے سو اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا اور نور سے پاک ہے، جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ ہم اتخذوا من دونه آلہۃ، کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہیے کہ تم اپنی دلیل اس دعوے پر پیش کرو، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں یعنی تورات اور انجیل زبور موجود ہے، بلکہ ان میں زیادہ وہی ہیں جو ہمیں حق کا یقین نہیں کرتے، سو اس وجہ سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور یہ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں، ہاں معزز۔ یسبحونہ بالقول، اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے۔ وما خلفہم ولا یشفعون، اور وہ اس کی جس کے لیے شفاعت کرنے کی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونی، اور ان میں سے جو شخص فرمائے یوں کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، سو ہم اس کو سزائے جہنم دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دلائل اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر چیز کو بنایا ہے؟ کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں اس لیے پہاڑ بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ ان کے ذریعے سے منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو مثل ایک چھت کے بنایا جو محفوظ ہے۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ لوگ اس آسمان کے اندر کی موجودہ نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے۔ وہو الذی خلق اللیل، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، وہ نشانیاں یہی ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک عبادت میں تیر رہے ہیں۔
وما جعلنا لبشر، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ میں انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کو رہیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، اور اس زندگی کے ختم پر پھر تم سے ہمارے پاس چلے آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر الرحمن ہم کافرون، اور خود یہ لوگ حضرت رحمان کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد ہی کے خمیر کا بنا ہوا ہے، ہم قریب اس سے قیامت آنے پر تم کو اپنی نشانیاں یعنی قہر کی یعنی سزائیں دکھانے دیتے ہیں، بس تم مجھ سے جلدی مت بچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آئے گا اگر تم وقوع عذاب کی خبر میں سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ لوگ اس کو آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آگ ان کو ایک دم سے آ لے گی، سو ان کو بدحواس کر دے گی، پھر نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی کفار کی طرف سے تمسخر کیا گیا تھا، سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُمْ، اور یہ بھی ان سے کہہ دیجیے کہ وہ کون ہے جو رات میں اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہو، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے روکتا ہی نہیں۔ ہم لہم آلہۃ، کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ عذاب مذکور سے ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے ان کو ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر اسی حالت میں ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ اولا یرون انا نأتی الارض، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ان کی زمین کو بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے ہر چہار طرف سے برابر بٹھاتے چلے جاتے ہیں؟ افہم الغالبون، سو کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجیے کہ میں کسی وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور یہ بہرے جس وقت لڑائی کرتے ہیں سنتے ہی نہیں۔ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک، اور ان کی عالی حدیثی کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگ جائے تو یوں کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم پر تواب ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اب یہاں پر اعمال کو تولنے کے بارے میں، جو دنیا میں عمل کرو گے اللہ کل تمہارے ان کو تولے گا اور تمہارے اعمال کو تولے گا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ اللہ وہ وزن کرنے والا آلہ مجھے دکھائیے، تو اللہ نے جب آلہ وزن توڑنے والا ترازو حضرت داؤد کو دکھایا تو اس کا ایک پلڑا مشرق میں ایک پلڑا مغرب میں، تو حضرت داؤد کو دیکھ کر بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کون انسان اس کو نیکیوں سے بھرے گا؟ تو اللہ نے کہا اے داؤد، کوئی دنیا میں ایک شخص اللہ کی راہ میں ایک دانہ کھجور کا دے گا، میں اس کا اس پلڑے سے بھاگ دوں گا۔ اللہ اسی کے بارے میں ہمارے ونضع الموازین القسط، اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے جانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور ہم نے آپ کے بنی موسیٰ اور ہارون کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز یعنی تورات عطا فرمائی، جو متقی اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم اس سے منکر ہو؟ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ کہ ان کے لوگ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک میلہ ہے وہاں چلنے، حضرت ابراہیم نے کہا میں لیتے ہوں۔ وہ چلے کے پیچھے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف بڑے بت کو رہنے دیا اور اپنا کلاڑا اس کے گردن پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ اس کا کام بلایا ہو، حضرت ابراہیم آئے، اگر تم نے کیا بل فعلہ کبیر، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس نے کیا، اسی سے پوچھو۔ اب وہ بول تو سکتا نہیں تھا تو سارے شرمندے ہو گئے،
تو فیصلہ کیا کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کا یہ فیصلہ تھا۔ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اس زمانہ موسوی سے پہلے ابراہیم کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا واحیات مورتی ہیں جن کی عبادت تم جمے بیٹھے۔ وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ قال لقد كنتم انتم آباؤكم، ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ان کو لائق عبادت سمجھنے میں صحیح غلطی میں ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر؟ قال بل ربكم رب السماوات، ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب جو ہے یہ تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا بھی کیا اور ان میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی بت بناؤں گا۔ جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو قبر وغیرہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بجز ان کے ایک بڑے بت کے کہ شاید وہ ابراہیم کی طرف دریافت کرنے کے لیے رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غلط کیا۔ قالوا سمعنا فتى، بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کہہ کے پکارا جاتا ہے ان بتوں کا برائی سے تذکرہ کرتے سنا۔ قالوا فاتوا به، پھر وہ کہنے لگے بولے کہ جب یہ بات ہے تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ لوگ اس کے اقرار کے گواہ ہو جائیں۔ غرض وہ سب کے روبرو آئے، ان لوگوں نے کہا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم، انہوں نے جواب فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے گرو کی نے کی، سو انہی سے پوچھ لینا اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا الى انفسهم، اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ نہ حق پر ہو اور ابراہیم حق پر ہے کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا اور یہ بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم کو یہ معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، ابراہیم نے فرمایا تو کیا خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ اف لکم، کس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروه، وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگر تم کو چھڑنا ہے۔ جب انہوں نے متفق ہو کر آگ میں ڈال دیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا یا نار کونی بردن، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی اور بے گزر ہو جا ابراہیم کے حق میں، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی سو ہم نے ہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم کو اور ان کے برابر ذات لوط کو ایسے ملک شام کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے واسطے خیر و برکت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجے کا نیک اور ہم نے ان کو مقتدی بنایا۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، اور ہمارے حکم سے چل کر ہدایت کیا کرتے تھے۔ وجعلناهم أئمة، ہم نے ان کے بعد نیک کاموں کے کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ حضرات ہماری خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے مختصراً حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم جو شان انبیاء کے مناسب ہوتا ہے عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدزار بدکار تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہ من الصالحین، کیونکہ بلا شبہ وہ بڑے نیکوں میں تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح کے قصے کا تذکرہ کیجئے جبکہ اس زمانہ ابراہیمی سے بھی پہلے انہوں نے دعا کی سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ان کے تابعین کو بڑے بھاری حد سے نجات دی۔
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور نجات اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ دیا جنہوں نے ہمارے حکم کو یقینون لائے تو جھوٹا بتایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بلا شبہ وہ لوگ بہت برے تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان، اب یہاں پر ایک قصہ مختصر، حضرت داؤد کے پاس ایک کیس آیا اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کا کھیت تھا۔ جو کھیت تھا اس کے کھیت میں اس شخص کی بکریاں آئیں اور اس کا کھیت کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ دونوں حضرت داؤد کے پاس آئے اور آگے کہا کہ دیکھو اس شخص کی بکریوں نے میرا کھیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ حضرت داؤد نے اس کھیت کی قیمت معلوم کی، ان بکریوں کی قیمت معلوم کی تو دونوں برابر تھے۔ تو حضرت داؤد نے کہا بکری والوں کو کہ تم نے اس کا کھیت خراب کیا، لہٰذا تم اپنی بکریاں اس کو دے دو۔ حضرت سلیمان وہاں پہ موجود تھے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ صلاحیت، یہ فہم حضرت سلیمان کو دیا۔ حضرت سلیمان نے کہا اے والد صاحب اگر اجازت ہو تو میں فیصلہ فرما دوں۔ فرمایا کر دو۔ تو فرمایا یہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والوں کو دے دے، یہ ان سے نفع اٹھاتا رہے، ان سے دودھ پیتا رہے، اور بکری والوں کو ان کا کھیت دے دو، اور کھیت ان کا کہتے بکری والوں سے کہ ان کا کھیت جو خراب کیا ہے یہ ٹھیک کرے، جب ٹھیک ہو جائے تو کھیت اس کو واپس کر دو، بکریاں اس کو واپس کر دیں۔ تو یہ فیصلہ حضرت داؤد کو بہت اچھا لگا اور فرمایا اسی طرح کرو۔ اللہ اسی کے بارے میں آپ ہمارے داؤد اور سلیمان، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجیے جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات رات جا پڑی اور اس کو چر گئیں، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَمْنَا سلیمان، ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دی اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ تسبیح ادا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی اور کرنے والے ہم تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت تم لوگوں کے نفع کے واسطے سکھلائی تاکہ وہ زرہ تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی ضد سے بچائے، سو تم شکر کرو گے بھی یا نہیں۔ ولی سلیمان علیہ، حضرت سلیمان کو جو حکومت اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کا حدیثوں میں آتا ہے کہ جس تخت پر یہ بیٹھ کر جاتے تھے کہ اس میں بیک وقت لاکھوں انسان اور لاکھوں جنات موجود ہوتے تھے، اور ہوا کو حکم دیتے تھے جس جگہ جانا ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسی حکومت دی تھی پرندوں چرندوں پر، ہواؤں پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ ولی سلیمان علیہ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زور کی ہوا کا تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی، مراد ملک شام ہے، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور باب شیطان یعنی جن ایسے تھے کہ سلیمان کے لیے دریاؤں میں ہوتے لگاتے تھے تاکہ موتی نکال کر دیں، اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اور ان کے سنبھالنے والے بھی تھے۔ یہاں سے حضرت ایوب پر اللہ نے اتنی مصیبت دی اور وہ شیطان یہ کہتے تھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر وقت ہر مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ تکلیفیں دور ہوئی یعنی مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلا گیا، تکلیفیں بھی آ گئی، پھر زبان کے اوپر جب دانے نکلنے لگے تو حضرت ایوب نے اس وقت کہا کہ اللہ صرف ایک زبان ہے جس سے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، اس کو بند نہ کیجیے۔ تو اللہ نے وہ تکلیفیں دور کی اور پھر ڈبل چیزیں ان کو واپس کی۔ حضرت ایوب کا سبق بڑا مشہور ہے، اسی کا اللہ ذکر فرمانے وہ ایوب علیہ السلام، اور ایوب کا تذکرہ کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو انت ارحم الراحمین، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور بلا استدعاء ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے۔ یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں سے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر دیا تھا، بے شک یہ کمال صلاحیت والوں سے تھے۔ وَزَنُّونَ، اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، پرندوں کو، جانوروں کو نکال گئے۔ آیا ہوا اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟
جس سے پڑھنے سے اللہ نے وہ ثواب کو ڈالا، وہ آیت کریمہ دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ پڑھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے ان کو نکالا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں آئندہ بھی آنے والے امتی کبھی بھی کسی پریشانی میں ہو، یہی جملہ پڑھتے رہیں گے، ہم ان کو مصیبت سے ان کو نجات دیتے رہیں گے۔ فاستجبنا له ونجيناه وذلوني اذا هم اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی تاروگیر نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ سب کا اس سے پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی کرم اور بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو تفصیل اللہ نے سورہ مریم میں پیچھے پڑھا، اور زکریا کا تذکرہ کیجیے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھیے اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں۔ فاستجبنا له، سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو جو کہ پانچ تھی اولاد کا قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور امید و یقین کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے، وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے تک کر رہے تھے۔ والذی احسنت فرجها، اور ان بی بی مریم کا تذکرہ کیجیے جنہوں نے اپنے ناموس کو بچایا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو ان کے فرزند عیسیٰ کو دنیا جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے تمہارا طریقہ جس پر تم کو رہنا واجب ہے کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم سب میری عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، سو اس کی سزا دیکھیں گے کیونکہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، سو جو شخص نیک کام کرتا ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، سو اس کی محنت کا غارت جانے والے نہیں، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور ہم جن بستیوں کو عذاب سے یا موت سے فنا کر چکے ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ کثرت کی وجہ سے ہر بلندی سے جیسے پہاڑ اور ٹیلے نکلتے معلوم ہوں۔ واقترب الوعد، اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا، تو بس پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یوں کہتے نظر آئیں گے، یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، کہ ہائے ہم مستی ہماری، ہم اس امر سے غفلت میں تھے، بلکہ واقعی یہ ہے کہ ہم بھی قصوروار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ تم اے مشرکین اور جن کو تم خدا چھوڑ کر پوج رہے ہو، سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گے۔ انتم لہا واردون، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اور اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں جاتے، اور سب عابدین اور معبودین اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کا اس میں شور ہوگا اور وہاں پر اس شور میں کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔ ان اللہ، یہاں پر مشرکین میں سے ایک شخص عبداللہ زبائری حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ وارد ہوئی ہے، تو آپ فرمائیے تو لوگوں نے تو فرشتوں کی بھی عبادت کی، حضرت عیسیٰ کی بھی کی، حضرت مریم کی بھی، تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ ان کی اس بات کا رد فرمانے، ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ لوگ اس دوزخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
یوم نطوی السماء، وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعید، اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ بھر دیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے۔ اور ہم سب آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین میں جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، بلا شبہ ان فی ھذا لبلاغ، اس قرآن میں ہدایت کا کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں، اور ہم نے ایسے مضامین نافیہ دے کر آپ کو کسی بات کے واسطے نہیں رسول بنا کر بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم، آپ ان لوگوں سے خلاصہ کلام کے مقرر فرما دیجیے کہ میرے پاس صرف یہ وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، سو اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں، یعنی اب تو مان لو، فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ سرکابی کریں آپ فرما دیجیے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا ہوں، اور یہ میں نہیں جانتا کہ جس کی سزا کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب ہے یا دور دراز، اللہ تو تمہاری پکار کہیں ہوئی بات کی بھی خبر ہے، اور جو بات تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے، اور میں بالتعین نہیں جانتا کہ کیا مصلحت ہے، شاید وہ آخر اللہ تمہارے لیے صورت امتحان ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو، پیغمبر نے بِإِذْنِ الہی کہا کہ اے میرے رب حکم بالحق، کہ حق کے موافق، اور پیغمبر نے کفار سے بھی فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب ہم پر مہربان ہے جس نے ان باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جاتی ہے جو تم بنایا کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔